Please welcome our keynote speaker, Mr. Zaid Mohammed. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. My dear children, teachers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میرے بچوں، آج ہم آپ کو خوشخبریاں دینے آئے ہیں. آج ہم آپ کو آپ کی منزل دکھانے آئے ہیں. آج ہم آپ کو وہ تقدیر آپ کی بتانے کے لیے آئے ہیں جو اس رب نے آپ کے لیے لکھ ڈالی ہے. اور آپ کو وہ سمت اور وہ راستہ متعین کرنے کے لیے آئے ہیں جس پر وہ شیر اور دلیر چلتے ہیں جن کے ذریعے اللہ قوموں کی تاریخ و تقدیر مرتب کرتا ہے. تاریخ میں آج تک جس شخص نے یا جس قوم نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے، ان میں ایک بات قدر مشترک ہے: وہ اپنے دور کے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں. ان کی ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہوتا. جب وہ یہ فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہم نے تقدیریں اور تاریخیں تبدیل کرنی، پھر وہ پرسرار وجود بن جاتے ہیں. پھر دنیا ان کی ٹھوکر سے ہوتے ہیں صحرا اور دریا، پھر سمٹتے ہیں پہاڑوں کی ہیبت چرائی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتے ہیں. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام آج تک نہیں کیا گیا، ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم کر کے دکھائیں گے. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیک وقت رومن اور پرشین امپائر سے تصادم لے کر ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا، تو سیدنا خالد بن ولید، ابو عبیدہ ابن جراح، صاحب بن ابی وقاص، عمر بن عاص رضوان اللہ اجمعین اپنے رب کے حکم سے وہ کر کے دکھاتے ہیں جو اس سے پہلے نہ اس کے بعد انسانیت کی تاریخ میں کبھی کر کے نہیں دکھایا گیا. جب طارق بن زیاد سے کہا جاتا ہے کہ سمندر پار اندلوسیہ کو تم نے فتح کرنا، جب اپنی فوجیں لے کے اندلوسیہ پر لینڈ کرتا تو سامنے کئی لاکھ کا لشکر، پیچھے سمندر. کچھ سپاہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر واپس لوٹ چلو، آگے جانا پڑنا ممکن نہیں ہے کہ دشمن کے علاقے میں ہم اترے. یورپ میں پہلی دفعہ مسلمان داخل ہوتے ہیں. وہ اللہ کا شیر اور دلیر سپاہی اپنے سپہ سالاروں کو، اپنے کمانڈر کو حکم دیتا ہے کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس نہیں جا رہے ہیں. آج انگریزی میں محاورہ بن گیا ٹو برن آن بوٹس. اس ایک لمحے کی جرأت، اس ایک لمحے کی غیرت، اس ایک لمحے کا کردار، قوموں کی تقدیر تبدیل ہو گئی. 800 سال تک مسلمان اندلسیہ میں حکومت کرتے، وہ تہذیب قائم ہوتی ہے جس سے شاندار تہذیب انسانیت نے آج تک نہیں دیکھی. سلطان محمد فاتح کو کہا جاتا ہے عثمانی ترک 900 سال سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اندلسیہ کو فتح کرنے کی کوشش، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تاریخ 1453 میں سلطان محمد فاتح کے پاس آتی ہے. اس وقت عثمانی سلطان پوری دنیا میں امت کا پرچم لے کر امت کی حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں. آبنائے باسفورس ترکی جائیے، اندلسیہ کے پاس ایک آبنائے باسفورس ہے جس کے پاس ایک سمندر کا ایک تنگ راستہ ہے جہاں سے نکل کر قسطنطنیہ شہر کی طرف راستہ جاتا ہے. صلیبی فوجوں نے، عیسائی فوجوں نے اس پر زنجیریں لگا دی. سمندر پہ راستہ نہیں تھا کہ بحری جہاز جا کر قسطنطنیہ پر حملہ کر سکتے. اس وقت پوری دنیا نے، پوری ملٹری سائنس نے یہ کہا کہ پاسبل نہیں ہے یہ بات کہ قسطنطنیہ فتح کی جا سکے. اس سلطان محمد فاتح، اللہ کا شیر اور دلیر، وقت کا شاہین، ناممکن کو ممکن کر دینے والا،
وہ کہتا ہے کہ میں راستہ کون سا ہے قسطنطنیہ تک پہنچنے کا؟ اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ سمندر کے راستے بند ہیں، صرف خشکی کا راستہ کھلا ہے، لیکن خشکی کے راستے بحری جہاز نہیں لے جائے جا سکتے۔ انسانیت کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا۔ سلطان فاتح 7 میل تک خشکی پر بحری جہاز گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے۔ اگلے دن صبح قسطنطنیہ کی فصیل کے بعد سمندر میں مسلمان بحری بیڑا کھڑا قسطنطنیہ کو بمباری کر رہا ہوتا ہے، قسطنطنیہ فتح کیا جاتا ہے حضور کی حدیث کے مطابق۔ اپنی مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ میرے بچوں، تم جن کی اولادیں ہو، تم جن کے بچے ہو، جنہوں نے تمہیں پالا، جن کا خون تمہاری رگوں میں گھوم رہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناممکن کو ممکن کر دینے والے ہیں، جن میں جرأت اور کردار آج تک زمانہ جس کی مثال دیتا ہے کہ ان سے بہتر قوم انسانیت نے پیدا نہیں کی۔ زیادہ دور مت جاؤ، ہمارے بڑوں کی بات کرو جنہوں نے اس پاکستان کی تکمیل کی، تعمیر کی۔ وہ وقت سوچو کتنی تاریخی کا دور تھا، اپنے بزرگوں سے پوچھو جنہوں نے پاکستان بنایا، جس کی ایک جھلک تم صرف فلموں میں، کتابوں میں گھسی گھسی پڑھتے ہو، لیکن صرف وقت کو سوچو کہ جب 40 لاکھ 50 لاکھ مسلمان راستے میں شہید کیے جاتے ہیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے، جب ہمارے بڑوں نے کہا کہ تصور نہیں ہے، کوئی ممکن نہیں ہے کہ ہم انڈیا توڑ کر کوئی اپنا ملک بنا سکے، بات اس وقت اور بھی یونائیٹڈ انڈیا میں کانگریس کے ساتھ مل کر حکومت کر رہی ہے۔ اس وقت مرد قلندر اور مرد درویش 1930 کے الہ آباد کے ویسٹ میں وہ خواب دکھاتا ہے، وہ ویژن دکھاتا ہے، وہ تقدیر دکھاتا ہے کہ جو اللہ نے لکھی تھی آنے والے دور پہ تمہارے لیے، وہ بشارت دیتا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حکومت میں حصہ نکالو، وہ قلندر کہتا ہے حکومت میں نہیں، ریاست میں سے حصہ نکالیں گے۔ اس وقت لوگوں نے یہی بات اس پہ کہی تھی کہ ناممکن نہیں ہو سکتا، ہندوستان کی تقسیم کیسے ممکن ہوگی؟ ہمارے پاس قوم نہیں ہے، ہمارے پاس آئیڈیالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس سیاست نہیں ہے، ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے۔ مسلمان غلام بنا لیے گئے، انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 90 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ تمام پولیٹیکل، اکنامک، سوشل آرڈر مسلمانوں کو لے کر کانگریس کی ہندوؤں کو دے دیا گیا۔ اس صورتحال میں ایک ناممکن کام اس فقیر اور درویش اور قلندر نے اپنے ذمہ لیا، لیکن شرط کیا تھی اس کی؟ جو اس نے قوم کو پیغام دیا، جو اس نے قوم کو نصیحت کی، دیکھو مرد مسلمان، مرد مومن، اللہ کا درویش سپاہی جس کے لیے ناممکن کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی شرائط کیا؟ انہیں ایٹریبیوٹس کو سمجھو، ان صفات کو جانو اور پہچانو کہ جس سے تمہارے باپ اور دادا نے کائنات تبدیل کر کے رکھی تھی۔ آج اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں مرد مومن کا کردار پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا کام گھٹیوں، ولیوں اور کمینوں سے نہیں لیتا۔ یہ جرم کا کردار تمہاری، وہ نرم دم گفتگو، وہ گرم دم جستجو، وہ رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل ہو پاک باز، وہ نسل پیدا کرو، وہ کردار دکھاؤ، قاری نظر آؤ، حقیقت میں ہو قرآن، نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز ہو۔ تمہارے وجود میں کفار گواہی دے اس بات کی کہ اگر صادق اور امین نسل کو دیکھنا ہے، ایک صادق اور امین قوم کو دیکھنا ہے تو امت رسول کو دیکھنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس پیغام کو قبول کیا۔ میرے بچوں، ان کو جب بتایا گیا کہ پاکستان بنانا ہے، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی آباء و اجداد کی زمینیں چھوڑنی پڑے گی۔ 1000 سال تک جس ملک پر ہم حکومت کرتے تھے چھوڑنی پڑے گی، 1000 سال تک جس ملک پر ہم حکومت کرتے تھے اس ملک کو 2 ٹکڑے تقسیم کیا جائے۔ ہم اس ایسی حالت میں پہنچ چکے تھے کہ اگر یونائیٹڈ انڈیا میں ان کے ساتھ رہتے تو ہمارے نام و نشان اور وجود مٹا دیا جائے۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا ہمارے بڑوں کا۔ تاریخ میں ایسے فیصلے صدیوں کے بعد آتے ہیں جب اتنی بڑی پیمانے پر انسانوں کو ہجرت کرنی پڑے۔ انسانیت کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی ہجرت اتنے مختصر عرصے میں نہیں کی گئی جتنی پاکستان بناتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے کی۔ میرے بچوں، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ جو بات ہم نے آپ کو بتائی کہ ایک لمحے کی دلیری، ایک لمحے کی شجاعت، ایک لمحے کے فیصلے ہوتے ہیں جو آنے والی صدیوں کی تاریخیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اندلسیہ پہ طارق بن زیاد کا وہ کشتیوں کو جلا دینا آج تک کی دنیا کی تاریخ تبدیل کر گیا۔
سلطان محمد فاتح کا خشکی پہ 7 میل جہازوں کو گھسیٹ کر سمندر میں اتار دینا. آج استنبول اسلامی شہر ہے. آج استنبول کئی سو سال خلافت اسلامیہ کا مرکز رہنے کے بعد آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے. صدیوں کی تاریخ کرتی ہے. اسی طرح میرے بچوں لمحوں کی خطا ہوتی ہے جو صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے. نواب سراج الدولہ نے سٹینڈ لیا انگریزوں کے خلاف. بنگال مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا تھا. اس غیر نواب نے مسلمانوں کا سٹینڈ لیا. لیکن میر جعفر کی ایک غداری پورے بنگال کو آنے والی صدیوں کو آنے والی نسلوں کو غلام کر دیا. ٹیپو سلطان نے سٹینڈ لیا میسور سرنگا پٹم میں انگریزوں کے خلاف. اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کئی سو سال میں قائد اعظم کو ٹیپو سلطان ایک واحد اور مسلمان عظیم الشان رہنما تھے کہ جو اس دور میں پوری امت مسلمہ میں ان سے زیادہ دلیر، شجاع، وسیع النظر، غیرت مند اور پوری مسلم دنیا کی نگاہ رکھنے والا سلطان مسلمان امت اس دور میں پیدا نہیں کیا ہے. وہ ٹیپو سلطان میر جعفر کی، میر صادق کی غداری سے شروع کرتا ہے. میرے بچوں صدیوں کی سزا ہمیں کاٹنی پڑی. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کی لاش پر قدم رکھ کر کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. اور اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی ایک خوبصورت تحریک اٹھتی ہے. ممکن اس بات کا تھا کہ ہم دوبارہ سے ہندوستان حاصل کر لیتے ہیں. لیکن بہادر شاہ ظفر کے ناپاک اور پلید غدار مشیر قوم کو نسلوں کے لیے غلام کر رہے ہیں. میرے بچوں آج یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اس امت کے خوش نصیب ترین نسل اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ آپ کو. آپ لوگوں نے پاکستان بناتے میں تکلیفیں نہیں اٹھائی. آپ نے اکتر کا نقصان نہیں اٹھایا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سروں پر چھت رکھی ہے. اچھے عزت آبرو خیر اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہو. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ اداروں میں پڑھتے ہو. اللہ نے تمہیں عزت اور آبرو سے نوازا. اب ایک پھر موقع آیا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں جب ہم کو فیصلہ کرنا ہے. اگر آج غلطی کر دی میرے بچوں تو یاد رکھنا کہ نسلوں کے لیے غلام بنا لیے جاؤ گے. یہ نصیحت تمہیں بار بار نہیں کی جائے گی. یہ پیغام تم تک بار بار نہیں پہنچایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کر دیا. اس پاکستان کا بنانا 20ویں صدی کا معجزہ تھا. اس پاکستان کی تکمیل انشاءاللہ 21ویں صدی کا معجزہ ہوگا. اور وہ اللہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. اقبال کا انتقال ہوتا ہے. لوگوں نے طنز کیا اقبال پر کہ آپ کو کہتے تھے پاکستان بنے گا. ابھی تو مسلمان منظم بھی نہیں ہوئے. ابھی تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی. وہ درویش و قلندر جس کو بشارتیں خوشخبریاں رب کی طرف سے مل چکی تھی اپنے ان سارے اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتا ہے. عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے. اللہ تعالیٰ نے 7 سال کے عرصے میں پاکستان ریزولوشن بھی اقبال کی وفات کے بعد بنتی اور اللہ تعالیٰ نے 7 سال کے عرصے میں پاکستان کی تکمیل تعمیر کر کے آپ کے حوالے کیا. آج ہم ان تمام لوگوں کو یہ جواب دیتے ہیں جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو کام 62 سال میں نہیں ہو سکا وہ آپ کیسے کریں گے. جس پاکستان کو بنانے کا وعدہ ہمارے بڑوں نے، جس پاکستان کی تعمیر، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی گئی تھی. آج ہم اللہ کی قسم یہ عہد کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کریں گے انشاءاللہ. ہم پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو کام 63 سال میں نہیں ہو سکا آپ اس کو اب کس طرح کریں گے. ان کو ہم جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ پاکستان جس رب نے بنایا تھا وہی پاکستان وہی رب اس پاکستان کی تکمیل کرے گا. ہم صرف اپنی دل، اپنی جگر، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ قربانی ہمارے رب نے قبول کر لی تو انشاءاللہ جس طرح پاکستان بنا تھا انشاءاللہ اسی طرح اس کی تکمیل بھی ہوگی. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم نے بھی اس مشن کو شروع کرنے سے پہلے
سے دہراتے ہیں کہ اس کو فریاد لازم تھی سے وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے. ایک نیا انقلاب برپا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. خیبر سے کراچی تک، مظفر آباد سے کوئٹہ تک، اللہ کے فضل و کرم سے یہ نوجوان نسل 21ویں صدی میں اقبال کو زندہ کر رہی ہے. یاد رکھنا میرے بچوں، جب پاکستان نہیں بنا تھا، ہمارے پاس اس وقت ملک نہیں تھا، حکومت، ریاست، سیاست نہیں تھی. جو چیز ہمارے پاس تھی وہ ہماری آئیڈیالوجی تھی، ہماری غیرت تھی، ہماری عزت تھی، ہمارا دین تھا، ہماری شناخت تھی. ہمارے پاس سب گنبد تھا، سب ہلالی تھا. آج بھی ہمارے پاس یہ سب موجود ہے. ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. 63 سال میں ہم سے جو غلطی اور کوتاہی ہوئی، اپنے رب کے حقوق کیے گئے باتیں ہم بھول بیٹھے. ہم نے سب گنبد کو بھی بلا دیا، سب ہلالی کو بھی، اس کی بھی بے حرمتی کی. 71 میں ہمیں نقصان ہوا، ہمیں چوٹ لگی، ہمارا ملک ٹوٹ گیا. کوئی بات نہیں، زندہ قوموں کو چوٹیں لگتی. ہم نے اپنی غلطی اور کوتاہیوں کو سیکھا. اور اللہ کی قسم دیکھو تو صحیح اللہ کا فضل کتنا ہے. 47 میں جب پاکستان بنا، لوگوں نے کہا 2 سال سے زیادہ یہ ملک نہیں چلے گا. اللہ کے فضل سے ہم موجود ہیں. 71 میں پاکستان ٹوٹا، دشمنوں نے کہا یہ ملک اب چلنے والا نہیں ہے. اس زمانے میں سوویت یونین ایک عظیم الشان طاقت کے طور پر افغانستان میں داخل ہوتی ہے. یہ سمجھتے ہوئے کہ 200 سال سے مسلمانوں کی زمینوں پہ رول سے چلے آئے، افغانستان کو بھی رول کے ہم ختم کر دیں گے. وہ پاکستان جس کے بارے میں لوگ 5 سال 7 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا، اللہ کے فضل سے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم سوویت یونین کو توڑ کے چھوٹا کر دیں گے. ہم ہیں، وہ نہیں ہیں. میرے بچوں، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تبدیل کرنا چاہتا ہے تو ایک نسل کو پیدا کرتا ہے جو ناممکن کو ممکن کر کے کھاتی ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے دستے بازو کے طور پر استعمال کرتا ہے. بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی تقدیر میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں. جو کچھ اب ہونا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس پاکستان میں دنیا کی عظیم ترین طاقت بننا ہے انشاءاللہ. اس پاکستان میں ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں. اللہ نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے. یہ نیت اپنے دلوں میں کرو. میرے بچوں، اللہ کو تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا. تم اللہ کے دین کی عزت و آبرو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا. تم اس پاکستان کو مدینہ ثانی بناؤ. اللہ اس کو رحمت اور برکتوں کی وہ بارش کرے گا کہ وہ امت اسلام کی، عالم اسلام کی قیادت تمہارے نسل میں لکھ دے گا. تم اس پاکستان کو وہ عزت دو جو اللہ تعالیٰ کے موضوع کو دی جاتی ہے. واصف علی واصف، حضرت اشفاق احمد، ممتاز بختی، قدرت اللہ شہاب، یہ اللہ کے درویش اور فقیر جن کی زبان سے اللہ نے خوشخبری ہمیں سنائی. محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. موقع سے بنا کر موقع سے قائم ہے. اور جس نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، رون دیا گیا، تباہ برباد کر دیا گیا. میرے بچوں، اس پاکستان کی روحانی ڈائمنشن کو سمجھو. یہ پاکستان عام ملک نہیں ہے. یہ اللہ اس کے رسول کے خاص سائے میں تیار کیا گیا ہے. اس کا پرچم، یہ ستارہ اور ہلال، یہ ہمارا رہبر بھی ہے ترقی اور کمال کے لیے. ہمارے شان حال بھی ہے اور جان استقبال بھی ہے. اور اس وطن پہ، اس مدینہ ثانی پر سایہ خدائے پر چلا. علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اس وقت جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو بدترین کفر نے اس کی مخالفت کی. بدترین کانگریس بنیا، اس نے مسلمانوں اس پاکستان کی مخالفت کی. انگریز نے مخالفت کی. اور بدنصیبی یہ ہے کہ ان سو کال علماء نے بھی مخالفت کی جو کانگریسی مولوی کہلاتے ہیں، جنہوں نے اپنا پورا وطن ہندو برہمن کے ساتھ ڈال دیا، گاندھی کے ساتھ ڈال دیا. انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کا، پاکستان کو کافرستان کا، علامہ اقبال کو کافر کا. اور ان کے جواب میں علامہ اقبال نے ان کو جو طنز کیا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا، اسے کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام. اور پھر دین ملا کی ڈیفینیشن انہوں نے پھر یہ دی کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. لیکن اس دور میں بڑے بڑے جید علماء قائد اعظم کے ساتھ آ گئے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی، پیر عثمان کی شریف، پیر جماعت علی شاہ، فقراء اور اولیاء، علماء مشائخ کی بہت خوبصورت جماعت قائد اعظم کے ساتھ آتی ہے. ان سے پوچھا گیا، علامہ شبیر احمد عثمانی سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ نے قائد اعظم کا ساتھ کیوں دیا. علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے تقریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں بیان کر چکے اس بات کو کہ انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ کیوں دیا.
علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میں بھی قائد اعظم کا مخالف تھا، میں بھی یہی سمجھا کرتا تھا کہ انگریزی بولنے والا شخص جس کا ظاہر انگریزوں جیسے نظر آتا ہے یہ امت رسول کی خدمت کیا کر سکتا ہے. بڑے بڑے علماء کنفیوز تھے اس میں. لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی خود بتاتے ہیں کہ ایک رات خواب میں مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. قائد اعظم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حضور قائد اعظم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس کی مخالفت نہ کرنا، میرا مجاہد ہے. اور یہ علامہ شبیر احمد عثمانی اس کے بعد دل جگر اور جان سے قائد اعظم کی خدمت پہ آتے ہیں. حتیٰ کہ قائد اعظم اتنا احترام آپ کو کرتے ہیں کہ اپنے انتقال کے بعد نصیحت کرتے ہیں کہ میری نماز جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھیں. مولانا اشرف علی خان بھی اپنی بیوہ کو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے ولیوں فقیروں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان 1947 میں بن جائے گا. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ہم چل کر پاکستان آباد ہو جائیں گے. اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو آپ جا کے پاکستان میں رہنا کہ وہ سلطنت ہے، یہ وہ ملک بننے والا ہے جو آئندہ آنے والے دور میں امت مسلمہ کے احیاء کا مرکز بنے گا. اشرف علی خان بھی 1942-43 میں انتقال فرما جاتے ہیں. آپ کی بیوہ پاکستان بننے تک زندہ رہتی ہیں، پاکستان تشریف لاتی ہیں، لاہور قیام فرماتے ہیں اور یہیں آپ کا انتقال ہوتا ہے. میرے بچوں، اس پاکستان کے لفظ پہ غور کرو. یہ ملک جو 27 رمضان المبارک کو بنا ہے، یہ ملک جمعۃ الوداع کے دن بنا ہے، جو شب قدر کے دن قائم کیا گیا ہے، یہ ملک عام نہیں ہے. مدینے کے بعد 1400 سال کے بعد یہ دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے. اور صرف یہی بات نہیں، جس طرح مدینے میں مشرکوں کے ہاں سے ہجرت کر کے مدینے کی ریاست بنائی گئی، اس طرح پاکستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کے مشرکین سے ہجرت کر کے یہ مدینہ ثانی، یہ پاکستان بنتا ہے. ہماری اس وقت بھی بدر اور حنین اور احد کی جھڑپیں ہوتی ہیں ان سے. یہاں بھی ہماری 48 میں 65 میں 71 میں کارگل میں مسلسل ان سے جھڑپیں ہوتی آ رہی ہیں. وہاں بھی خیبر کے یہودی ان کے ساتھ مل کر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں. آج بھی اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کر اس پاکستان کے خلاف فتنے اور سازشیں برپا کرتا ہے. وہاں بھی فتح مکہ ہوا تھا، اللہ کی قسم یہاں بھی فتح دہلی ہوگا انشاءاللہ. اور یہ مماثلت صرف یہی تو نہیں رک جاتی. مدینہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ رکھا. اس پاکستان کا نام جو رب کی طرف سے دیا گیا ہے وہ پاکستان. پاکستان یہ فارسی کا لفظ ہے. استان کہتے ہیں فارسی زبان میں علاقے کو، ٹیریٹری کو، شہر. ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، افغانستان ازبکوں کے رہنے کی جگہ، تاجکوں کا شہر، تاجکوں کا علاقہ. اور پاک کا مطلب ان میں سے ہر بچہ جانتا ہے. پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. لفظ پاکستان کا لغوی ترجمہ بنتا ہے عربی زبان میں مدینہ طیبہ. استان کا ترجمہ عربی میں مدینہ. میرے بچوں یہ اتفاق نہیں ہے، یہ وہ تقدیر ہے اللہ کی جو آپ کے سامنے ظاہر کی جا رہی ہے. آج سے 2 دن پہلے جنگ اخبار میں صحافی ہارون رشید نے غیر معمولی کالم لکھا ہے. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ جائیے وہ کالم پڑھیے. اس کالم کا نام ہے جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. جمعے کے دن آج سے 2 دن پہلے وہ کالم انہوں نے شائع کیا جنگ اخبار میں. نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ذرا اس کالم کو پڑھیے، اس کالم کو دیکھیے، پھر وہ تقدیر دیکھیے آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہارون رشید کا لکھا ہوا کالم ہے. میرے بچوں، اقبال جو اللہ کے ولیوں اور فقیروں کی صفات بتاتے ہیں، ایک صرف تو اس میں یہ ہے کہ وہ خدا کا ترجمہ ہوتا ہے، خدا کا رازدار ہوتا ہے. اس کی خودی، اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی عزت اور اس کی غیرت اس مقام پر ہوتی ہے. رب اس کو اتنے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ تقدیر لکھنے سے پہلے اس کو یہ کہتا ہے کہ بتاؤ جو تم چاہتے ہو میں لکھ دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مومن بندوں کی ایک صفات بتائی. اس میں ایک صفت یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پاس بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دیں. آج میرے بچوں آپ کو جس چیلنج کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اپنے رب سے وہ تعلق قائم کرو. وہ مرد مومن کی صفات، وہ خیرت، وہ جرأت، وہ شجاعت، وہ دیانت، وہ ایمانت، وہ حیا، وہ سخاوت، وہ جرأت، کہ جس کے بعد رب تمہارا تم پر عاشق اور تم سے پوچھے بتاؤ تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط اس کی اقبال جو بتاتے ہیں، اگر تم دنیا میں تو تبدیلی
تو اس کی دو شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آقا اور اپنے نبی، اپنے رسول خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت منافقت نہ کرنا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق قائم کیے بغیر آج تک کسی قوم، کسی ملک، کسی ملت، کسی فرد کو عزت نصیب نہیں ہوئی. اور دوسری بات، جو جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. یہ فیصلہ کرو کہ تمہاری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد ہے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ فیصلہ کرو کہ نرم دم گفتگو بھی ہوگی، گرم دم جستجو بھی ہوگی، رزم ہو یا پرزم ہو، تم پاک دل بھی ہوگے، پاک باز بھی ہوگے. یہ فیصلہ کرو قہاری اور غفاری، قدوسی اور قدوسی اور جبروت بھی ہوگے. یہ فیصلہ کرو کہ شہادت ہوگی تمہاری مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی. یہ فیصلہ کرو کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، ان صلاتی و نسکی محیائی و مماتی للہ رب العالمین، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری قربانیاں، تمہاری سب کچھ اپنے رب کے ذات کے لیے ہوگی. میرے بچے اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا. آج 7 نسلوں کی عبادت تباہ پر بات کرنے والوں کے اس مدینہ ثانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکستان سے خیانت کی حیثیت ہو. ہم بہت ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں. ہم بہت ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں علماء کے ہاتھوں، جنہوں نے کفار کا ساتھ دیا، جو معصوم، جنہوں نے دین کی عزت و آبرو بیچ کر اس قوم کو کفر کے فتنے فرقوں میں تقسیم کر دیا. یہ امت بہت ذلیل و رسوا ہو چکی ہے ان دانشوروں کے ہاتھوں کہ جو اپنے ہر مسئلے کا حل مغرب سے تلاش کرتے ہیں یا مشرق سے تلاش کرتے ہیں، کیپٹلزم میں ڈھونڈتے ہیں یا کمیونزم میں ڈھونڈتے ہیں، ڈیموکریسی میں ڈھونڈتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ میں تلاش کرتے ہیں. ہم برات کا اعلان کرتے ہیں اس تمام خرافات سے، اور یہ اللہ کی حکومت فضل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جس پاکستان کو بنایا تھا اس کی بنیاد خلافت رابطہ پہ تھی، اس کی تعمیر خلافت رابطہ پہ تھی، اس کی تکمیل انشاءاللہ خلافت رابطہ پہ ہوگی. آئیے آپ کو بتائیں کہ خلافت رابطہ کا نظام ہوتا کیا ہے. خلافت رابطہ کا نظام ہوتا کیا ہے. ہم خلافت رابطہ کے اس نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں پر سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ. اس سے اندازہ کیجیے کہ یہ اتنی بڑی سلطنت ہے کہ الیگزینڈر کی سو کالڈ گریٹ، اس کی حکومت سے زیادہ بڑی، چنگیز خان کی حکومت سے بڑی، نیپولین کی حکومت سے بڑی. کائنات میں آج تک کوئی ایسا امیر اور سلطان پیدا نہیں ہوا جس کی سلطنت سیدنا عمر فاروق سے زیادہ بڑی. اور سیدنا عمر فاروق کی حکومت 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی 10 سال کے عرصے میں. اس دور میں وہ تمام علاقے جو پرشیا اور عراق اور روم اور شام اور شمالی افریقہ تک مصر تک جو کچھ فتح علاقے فتح کیے گئے، آج تک ان علاقوں میں جو لوگوں نے اسلام قبول کیا، آج تک وہ علاقے اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں. اور جو نظام قائم کیا گیا اس نظام میں امن و امان کی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان پچھلے 10 سال میں تباہ برباد کر کے رکھ دیا دہشت گردوں میں. اس کے عدالتی نظام کا حال دیکھیے. 10 سال ہو گئے اس پاکستان میں کسی ایک دہشت گرد کو عدالت کے ذریعے سزائے موت نہیں سنائی گئی. انٹائر جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا. سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. بدترین کرپشن اگر ملک میں دیکھنی ہے تو عدالتوں میں جا کے دیکھ لیجیے. لوور کورٹس پاکستان کی، سیشن کورٹس، جیلیں، کرپٹرین ادارے پاکستان. اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پورے خلافت اسلامیہ میں دہشت گردی کا کوئی کیس نہیں ہوتا. قتل، ڈاکے، چوری اور فساد تقریباً ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق فیصلہ کرتے ہیں کہ مدینے سے نکل کر شام تک جائیں گے بیت المقدس شریف کی چابیاں لینے کے لیے، اور خلیفہ وقت صرف اپنے ساتھ ایک غلام رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ آدھا وقت غلام اونٹ پر بیٹھتا ہے اور خلیفہ وقت پیدل چلتے ہیں، اور جب بیت المقدس شریف پہنچتے ہیں تو خلیفہ وقت اونٹ کی مہار پکڑے ہوتے ہیں، غلام اوپر بیٹھا ہوتا ہے. روم کا بادشاہ اپنا سفیر بھیجتا ہے کہ یہ مسلمان جو پوری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں، جو قرآن سے مل کر آؤ، دیکھو یہ کس قسم کی قوم ہے. ان کا سفیر مسلمان، ان کا سفیر مدینے پہنچتا ہے، یا مدینے کے لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کون ہے. مدینے والے کہتے ہیں ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے. کہتے ہیں پھر تم پر حکمرانی کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین ہے. کہتا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہتے ہیں بیت المال کا اونٹ گم گیا، ریگستان میں ڈھونڈنے گئے.
وہ ریگستان میں ان کے پیچھے جاتا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لکڑی کا ٹیک لگا کر درخت کے نیچے سو رہے ہوتے ہیں اور بے اختیار وہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن گئے. عمر آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے عدل سے آرام سے سوتے ہیں, ہمارے بات سے ظلم کرتے ہیں اس لیے ہزاروں سپاہیوں میں بھی ان کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے. آئے آپ کو بتائیں عدل کیا تھا اس معاشرے میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت, اور خلیفہ وقت کی ایک ذرہ ایک لباس بیٹل آرمر ایک یہودی کے پاس نکلتی ہے. یہودی جو اپنی حکومت میں ذمہ کی حیثیت سے ایک مائنورٹی کی حیثیت سے رہ رہا ہے, چاہیں تو 2 سپاہی بھیج کے اپنی ذرہ واپس منگوا سکتے ہیں, نہیں خلیفہ وقت عدالت میں رجوع کرتے ہیں. اور اب ججوں کا معیار دیکھیے, جج خلیفہ وقت سے کہتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا اس یہودی کے خلاف گواہی پیش کی. خلیفہ وقت اپنے بیٹے حضرت امام حسین اور اپنے غلام کو پیش کرتے ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ یہ ذرہ حضرت علی کی ہے, خلیفہ وقت کی ہے جو اس یہودی کے پاس ہے. جج کیا کہتا ہے؟ خلیفہ وقت کے حق میں ان کے بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے, آپ مقدمہ ہار گئے, ذرہ یہودی کی ہے. خلیفہ وقت کی عدالت میں مقدمہ ہار جاتے ہیں اور اس انصاف کو دیکھ کر یہودی مسلمان ہو جاتا ہے. میرے بچوں, جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس نظام عدل کی بات کرتے ہیں. جب ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس نظام خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں. جب ہم اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں, یہ جو آج جسے حرم من اللہ و رسول ہے, اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے جس سود و ربا کے نظام سے جو پوری دنیا میں مسلط ہے. آج مشرق و مغرب خلاف ہو رہا ہے, اکنامک سسٹم خلاف کرتے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں اقتصادی فساد برپا کر دیا گیا ہے. اس بینکنگ سسٹم, اس فالس پیپر کرنسیز کی وجہ سے, اس فریکشنل ریزرو بینکنگ کی وجہ سے, اس ایسے اکنامک ماڈل کی وجہ سے جس کی بنیاد ربا اور سود اور چھوٹ کے اوپر مبنی ہے, اس نظام کو بچایا نہیں جا سکتا. پوری دنیا, پوری انسانیت آج تکلیف ہے. اس خلافت راشدہ میں صرف ایک مثال ہم آپ کو بتائیں, جو اسلامک اکنامک ماڈل ہے جس کی بنیاد ریئل ویلتھ ہے, گولڈ اینڈ سلور ہے. آج سے 1400 سال پہلے ایک مرغی کی قیمت 1 درہم, 1 سلور کوائن, جو 1 درہم ہے, ایک مرغی ملتی تھی. آج 1400 سال کے بعد بھی ایک مرغی کی قیمت 1 سلور کوائن ہے, 1 درہم ہے. انفلیشن 1400 ایئرز میں زیرو. دس از اسلامک اکنامک ماڈل. آج پوری دنیا میں دوبارہ گولڈ سٹینڈرڈز کی بات ہو رہی ہے, دوبارہ بات کی جا رہی ہے کہ پیپر کرنسی کو چھوڑ کر گولڈ سٹینڈرڈ پہ جائیں. ملیشیا کے پرائم منسٹر مہاتیر محمد نے اس کا کانسیپٹ دیا تھا. ملیشیا کے کچھ علاقوں میں گولڈ اینڈ سلور کوائن شروع بھی ہو گئے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ امریکہ کی ریاست کیرولینا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں امریکن ڈالر استعمال کرنا وہ بند کر دیں گے, دوبارہ گولڈ اینڈ سلور کوائنز پہ چلے جائیں گے. امریکہ تقسیم ہونے والا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انشاءاللہ تمہاری زندگیوں میں ڈس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے طور پر تمہیں نظر آئے گا. میرے بچوں کی جذباتی نعرے نہیں ہیں, جذباتی باتیں نہیں ہیں. فقار سے ٹرائی ٹو ریئلائز تم کس دور میں کھڑے ہوئے ہو. جب پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی اس وقت انہوں نے پوری دنیا میں ایک نیا سوشل, پولیٹیکل اور اکنامک نظام مسلط کیا, پورے دنیا کا جغرافیہ تبدیل کر دیا. دنیا میں کیپٹلسٹ اور کامنسٹ ڈیموکریسی کا ڈکٹیٹرشپ کو مسلط کیا اور مسلمان خلافت عثمانیہ کو توڑ کر 50 ملک نکالے اس کے پیٹ میں. 50 مسلمان دنیا کو پارا پارا کر دیا اور پوری دنیا کو تقسیم کر دیا کیپٹلسٹ اور کامنسٹ بلاک میں. جو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے جنگ مسلط کی اس کو فرسٹ جنریشن وارفیئر کہتے ہیں. پہلی جنگ عظیم جس میں جنگیں فرضوں پہ لڑی جاتی ہیں, لاکھوں سپاہی مارے گئے لیکن شہری آبادی کا نقصان کم ہوتا تھا. دوسری جنگ عظیم جن کی سیکنڈ جنریشن وارفیئر کہلاتی ہے جس میں پوزیشن وارفیئر, باقاعدہ موبائل وارفیئر لڑی گئی, ایئر کرافٹ کیریئرز آ گئے, ہوائی جہاز آ گئے, ٹینک آ گئے, پوری دنیا میں قتل عام انہوں نے بچایا. پوری دنیا کے بڑے بڑے شہر تباہ برباد کر کے رکھ دیے, کروڑوں انسان سویلین آبادی ہلاک کر دی. جو تھرڈ جنریشن وارفیئر تھی کولڈ وار تھی, جس میں نیوکلیئر ایج تھی, کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ بلاک کے درمیان کولڈ وار تھی. خیال تھا کہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا تباہ کر دی جائے. اور فورتھ جنریشن وار انہوں نے اس کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد شروع کی, جس کی سب سے پہلی مثال آپ کو یوگوسلاویا میں نظر آتی ہے. یوگوسلاویا جو یورپ میں ایک بہت بڑا پرو سوویٹ ملک تھا جس کو توڑ کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں نکالا. بوسنیا, سربیا, کروشیا, مونٹینیگرو, کوسوو,
ملک کو تقسیم کیا، جس کے لیے پہلے سول وار کرائی، کرپٹ انکمپٹنٹ حکومت مسلط کی، اکنامک کولیپس لائے، جنگیں مسلط کرائی، سول وار کرائی، اور جب پورا ملک تباہ برباد ہو گیا تو نیٹو اپنی فوجیں لے کے داخل ہو گئی، یوگوسلاویہ کو توڑ کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، شہری آبادی کو تباہ برباد کر دیا، ملک توڑ دیے، نقشے میں بنا دیے. دس از دا 4th جنریشن وار. 9/11 کے بعد یہ جنگ انہوں نے مسلمان دنیا میں مسلط کی ہے. یہ کم از کم 2 مسلمان ملک مکمل طور پر تباہ کر چکے ہیں. عراق اسی 4th جنریشن وار میں گلی گلی شہر شہر عراق کی لڑائی ہو رہی ہے. سب سے بڑا مسلمان ملک اب تقریباً 4 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. 40 لاکھ عراقی مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، 15 لاکھ شہید ہو چکے ہیں. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ عراقی مسلمان اور سائنسدان اپنے گھروں میں قتل کیے جا چکے ہیں. اس کے بعد اس سے پہلے یہ جنگ انہوں نے افغانستان پر مسلط کی. افغانستان میں پہلے ہی کچھ نہیں تھا، جو کچھ بچا اس کو بھی تباہ برباد کر دیا. لیکن افغانستان میں ان کا آنے کا مقصد بتاتے خود افغانستان نہیں ہے. افغانستان میں بیٹھ کر کے مسلمان ایشیا وسطی، ایران اور پاکستان، اور سب سے بڑھ کر پاکستان جس کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، یوگوسلاویہ ڈاکٹرن، اب یہ پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. جس شخص نے یوگوسلاویہ کو توڑا تھا اس کا نام رچرڈ ہولبروک، آج اس کو پاکستان میں اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوشخبری ہم آپ کو دیتے ہیں اور یہ بشارت ہم رچرڈ ہولبروک کو دیتے ہیں. اللہ کے فضل سے اس پاکستان نے اب چھوٹا نہیں ہونا، اس نے پڑھنا ہے، بڑے ہونا ہے. اور رچرڈ ہولبروک کو یہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا، اور اللہ سے بہتر چالیں چلنے والا کوئی نہیں. اللہ خیر الماکرین. یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو یوگوسلاویہ کی طرف چھوڑ کر الگ کر دیں گے. اللہ کے فضل سے 3 فزیکل فیکٹرز ایسے تھے جو یوگوسلاویہ کے پاس نہیں تھے لیکن پاکستان کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے آج اللہ نے کرم یہ کیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ دفن ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. سوویت یونین وہاں دفن ہوا تھا، انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں امریکہ بھی یہی دفن ہوگا. یوگوسلاویہ ایک ایٹمی طاقت نہیں تھا. ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اگر ہم نے یوگوسلاویہ کو توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر دیا تو ایٹمی ہتھیار کس کے پاس جائیں گے. وہ بے درے ملک میں انہوں نے قتل و غارت مچایا، اور سب سے بڑھ کر 20ویں صدی کے آخر میں جو قتل عام ہوتا ہے بوسنیا کے مسلمانوں کا، لاکھوں بوسنین مسلمان ذبح کیے گئے. یورپ کے بیچ میں اسی تہذیب یافتہ تہذیب یافتہ تہذیب نے اپنی ناک کے نیچے ہزاروں لاکھوں بوسنین مسلمانوں کو ذبح کیا، تباہ برباد کیا، عورتوں کو بے حرمتی کی، صرف اس لیے کہ یورپ میں وہ ایک مسلمان ملک نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اور اللہ نے کرم اور احسان یہ کیا، جس طرح پوری امت مسلمہ کی آبرو پر دفاع کرنے کے لیے پاکستان ہے. بوسنیا کے مسلمانوں کی طرف سے بھی جو فوج لڑی جس نے ان کی عزت اور آبرو کو دفاع کیا، آج بوسنیا ایک ملک کے طور پر موجود ہے. اللہ کے فضل سے میرے بچوں آج آپ کو بتاتے ہیں وہ پاکستان فوج تھی جو خفیہ طور پر جا کے لڑے بوسنیا. 1967 اور 1974 میں بھی جب عرب مار کھانے لگے، جب عرب مسلمانوں کو روک دیا انہوں نے، بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس وقت بھی عرب مسلمانوں نے پاکستان سے مدد طلب کی تھی. ہمارے فائٹر پائلٹ 67 اور 74 میں بھی جا کے اسرائیل کے جہازوں کو مار کے گرا چکے. اس سے پہلے 65 میں ہم نے انڈیا کو تنبا بنا دیا اللہ کے فضل سے. مشرق اور مغرب میں اگر زمانہ اپنے مدار پر ٹھہرا ہوا، اگر دنیا کے نقشے اب مزید تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، اگر امت مسلمہ کی عزت اور آبرو اگر کوئی قائم ہے آج، میرے بچوں یقین کرو صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ نے آج اس نزدیک میں پاکستان کو پیدا کر دیا ہے. آج اگر ہندوستان ایکسپینڈ کر کے اپنی سرحدوں کو وسیع نہیں کر رہا، آج اگر اسرائیل اپنے آپ کو وسیع نہیں کر رہا، ان کو صرف اس بات کا خوف ہے کہ اللہ نے پاکستان ایک اسلامی ایٹ کی طاقت رکھی ہوئی ہے جو ان کے دام توڑ کے رکھتے گی، لیکن امت مسلمہ کی آبرو پہ فرق نہیں آئے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہے میرے بچوں، یہ حقیقت اور فیکٹ ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ہمارے بڑوں نے ناممکن کر کے دکھایا. جب دنیا یہ سمجھتی تھی یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے کر کے دکھایا. دنیا نے کہا کہ پاکستان انڈیا سے نہیں لڑ سکتا. اللہ کے فضل سے ہم نے مار دکھائی، چوٹیں دکھائی، لیکن اپنی غیرت اور عزت کو سودا نہیں کیا. ابھی تک ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ. انڈیا میں جرت ہوگی تو میں روک دیتا. اگر آج قائم ہے اللہ کے فضل سے اس لیے کہ اس میں جرت نہیں ہے کہ پاکستان کی سرحدیں پار کرے. وہ صرف خیانت، غداری، منافقت سے چوٹ لگا سکتا ہے جیسے اس پاکستان میں سے لگائی تھی. میدان جنگ میں کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم سے بات نہیں کر سکتے وہ اللہ کے فضل سے. اگر اسرائیل آج عرب مسلمان ملکوں کو لحاظ کر رہا ہے، مسلمان ملکوں کو روکتا اور مسلم ملکوں کا قبضہ نہیں کر پاتا، تو اس کو خوف اس بات کا ہے کہ جب عرب ملکوں کو خطرہ ہوگا تو پاکستان
پاکستانی فوج جاتی ہے دفاع کرنے کے لیے. 1981 میں عراق کا ایٹمی ریئیکٹر انہوں نے تباہ کیا کہ اسرائیلیوں نے. کوئی ان کو روکنے کی ضرورت نہیں کر سکا. عراق جنگ جاری تھی, عراقی ایران سے لڑنے میں لگے ہوئے تھے, پیچھے سے اسرائیلیوں نے آ کے ایٹمی ریئیکٹر تباہ کر دیا. ان کو ضرورت ہوئی اسرائیلیوں کو, انہوں نے فیصلہ کیا کہ 84 میں ہم کاؤنٹر آ کے تباہ کر دیں گے. اس وقت پاکستان کی حکومت نے یہ پیغام جب ملا تو ملٹری ایئر فورس وہ تو اونلی انسٹرومنٹ بھی ہے. ہماری فضائیہ سے کہا گیا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان جوابی کارروائی دہلی پہ اور بھابا ایٹمی ریئیکٹر پہ کرے گا, اور تل ابیب پہ اور ڈمونا ریئیکٹر پہ کرے گا. لیکن ہمارے پاس طیارے ایسے نہیں تھے کہ ہم جا کر واپس آ سکتے. آپ یقین کریں گے پاکستان کے تمام فائٹر اسکواڈرن نے والنٹیئر کیا کہ ون وے سوسائڈ مشن پہ جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے. یہ بات صرف 84 کی نہیں ہے. 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, اور اللہ کے فضل سے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو مشرق سے مغرب تک مسلمان ملکوں میں چراغاں کیا گیا. اس طرح خوشی منائی گئی جیسے عید کا دن ہوتا ہے. اور اس دن بھی آپ کو واقعہ بتاتے ہیں. 1998 جس دن ایٹمی دھماکہ ہم نے کرنا تھا, اس دن اسرائیلی ایئر کرافٹ انڈیا کے تمام فارورڈ ایئر بیسز پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے. بالکل حقیقت ہے یہ بات کہ پاکستان پر اس وقت ایک شدید فضائی حملہ ہونے والا تھا. کھوٹا سے لے کر چغل تک تمام ایئر بیسز پہ ہمارے حملہ ہوگا, اور پاک فضائیہ اس وقت تمام کی تمام الرٹ کر دی گئی تھی. دوبارہ وہی سین ریپیٹ ہوا تھا جو 84 میں ہوا تھا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو ہم ون وے سوسائڈ مشن پر جائیں گے اور جمونا کو, تلویز کو, دہلی کو فلیٹ کر کے واپس آئیں گے. پاکستان کے 18 F-16 فلی لوڈڈ پاکستان کے ایئر بیسز پہ کھڑے تھے ون وے سوسائڈ مشن کے لیے ٹیک آف کرنے کے لیے, اور تمام کا تمام F-16 اسکواڈرن ہمارا فائٹر پائلٹ نے والنٹیئر کیا تھا. آپس میں جھگڑے ہو گئے تھے کہ کون جائے گا سوسائڈ مشن کے لیے اور کون روکے گا پاکستان کے لیے. یہ وہ جذبہ ہے. ہم تمام تر کمزوریوں کے باوجود, تمام پر غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس قوم کے اندر وہ خالد طالب اور ٹیپو کا خون گردش کرتا ہے جس سے یہ خوف کھاتے ہیں. میرے بچوں, تم سے زیادہ تم کو تمہارے دشمن جانتے ہیں. ڈیوڈ بن گورین نے 1948 میں جب پاکستان بنا تھا اس وقت اس نے کہا کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ پاکستانیوں سے ہے. آنے والی نسلیں, اسرائیل کی آنے والی نسلیں پاکستان کو کبھی چین سے نہ بیٹھنے دیں. وہ نصیحت کر کے کیا تھا اپنی قوم کو, اور آج ہم اسرائیل کو خوشخبری دیتے ہیں کبھی چین سے نہ بیٹھنا, کیونکہ ہم تم کو ٹارگٹ میں لے کے رکھ چکے ہیں. یوگوسلاویا کیا ہے؟ جو چیز یوگوسلاویا کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو توڑنے میں کامیاب ہوئے, کہ یوگوسلاویا کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے. اللہ کے فضل سے ہمیں ایٹمی طاقت ہے. یوگوسلاویا سے نیٹو کی سپلائیز نہیں گزرتی تھی. انہوں نے اپنے بحری جہاز ایڈریاٹک سی میں لا کے کھڑے کر دیے تھے, اور وہاں سے یہ یوگوسلاویا کو تباہ و برباد کر رہے تھے. لیکن افغانستان میں جو ان کی فوج ہے ان کی سپلائی لائن پاکستان سے گزرتی ہے. اور تیسری بات, یوگوسلاویا کی فیڈرل آرمی اور یوگوسلاویا کی عوام کے نام درمیان انہوں نے پورے جنگ برپا کروا دی. اللہ کے فضل سے پاکستان کی فیڈرل آرمی اور پاکستان کے نوجوان اللہ اس کے رسول کے عشق میں پاکستان سے محبت کرنے والے اکٹھے ہیں, یونائٹڈ ہیں. We stand firm and we stand united to defend Pakistan. اللہ کے فضل سے اب ہم یہ بات بالکل واضح آپ کو بتا دیں میرے بچوں, یہ تکمیل پاکستان کا وقت آپ پہنچا ہے. 21ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے. 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمان دنیا کو توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. 21ویں صدی کے آغاز میں مسلمان دنیا کو جوڑ کر ایک یونائٹڈ بلاک آف مسلم لائنز بنایا جائے گا, جو علامہ اقبال کے مطابق ایک ہوں گے مسلم انشاءاللہ حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تابا خان کے کاشتکار, اس کو ہم نام دیتے ہیں انگلش میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام انشاءاللہ. پوری دنیا کا کفر متحد ہو رہا ہے. انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یورپ کے ممالک تھے ان کو جمع کر کے ایک بڑا ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یورپین یونین بن چکی ہے, ان کے
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. ہم کیوں نہیں ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنا سکتے یا کامن کرنسی ہو, کامن ڈیفنس ہو, کامن پارلیمنٹ ہو, کامن فوج ہو, کامن قیادت ہو, اور ہم ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے انشاءاللہ وزیر اس مقصد میں پورا ہونا ہے. اس کی قیادت, اس کی عزت, اس کی شان, اس کی شوکت اللہ نے پاکستان کے نصیب میں رکھی ہے, اور یہ آئندہ آنے والے دور میں نہیں, اس کی جھلک اللہ ہم کو ماضی میں دکھا چکا ہے. آئیے ہم آپ کو بتائیں کس طرح 1986 کی دہائی تھی. اس وقت آپ اکثر بچے, صرف اساتذہ آپ کے تیار بچے تو ماشاءاللہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت, لیکن یہ بات ہم آپ کو بتاتے ہیں 1986 میں جب ایک طرف پاکستان سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں لگا ہوا تھا,